بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 28ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہی بحث و مباحثہ کرنا۔ خولہ بنت صعبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان کو ماں کہہ بیٹھی۔ اس کو زہار کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آہستہ سے گفتگو کرنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں غور سے بات کو سننے لگی، جب تو مجھے تب بھی سمجھ نہ آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن لیا۔ قد سمع اللہ، بس اللہ نے سن لی۔ تو یہاں سے ان کا عقیدہ بنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا باریک بین ہے اور ہر چیز کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے کسی کو ماں کہہ بیٹھنے سے جو ہے وہ شوہر پر جو ہے وہ بیوی شوہر پر حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، جس میں بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہو گئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ دوسرا، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان ہے اور میزبان کی تعریف ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ اس صورت میں کئی مضامین ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ پھر یہ کہا گیا جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب بیان کی گئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ مثل گدھے کی ہیں، جس پر بوجھ تو لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینے میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا۔ یہ بات مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہیں بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں، کیونکہ انسان جب مال اور اولاد کی محبت میں دین کے احکامات بھول جاتا ہے تو یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر سورہ تغابن ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، یعنی وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کا بھی گھر جنت میں بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا،
تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ نمبر 2، مومنوں کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے، نابالغہ عانسہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت، وضع حمل وغیرہ۔ نمبر 3، متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ پھر سورہ تحریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ تحریم نام ہی حرمت سے ہے، جو حرام کر دی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی، جس میں ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہیں کہ ان کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو زینب سے صرف شہد ہی پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور ان کافروں کے لیے بھی بطور دو مثال ہیں کہ ان کی بیویاں مومنین تھیں۔ مومنین کے لیے 2 عورتیں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی جو کہ مومن تھی، اور دوسری جو ہے حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔